हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन। रेस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉन न्यूज़पेपर का इंतहाई अहम एडिटोरियल जो कि यूक्रेन इनिशिएटिव के बारे में है। रेस्पेक्टेड व्यूवर्स, हम इस वीडियो में इस एडिटोरियल को मुकम्मल रीड करेंगे, एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, डिफ़िकल्ट वोकेबलरी के उर्दूमानी और इनको एग्जाम्पल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी यूपीएससी, नीट, CSS, PMS, PCS या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट वर्ड इज ओवरचर्स। ओवरचर्स का मतलब है फ्रेंडली जेस्चर्स और प्रपोजल्स टू स्टार्ट अ डायलॉग, यानी सुलह की पेशकश। सो एग्जाम्पल सेंटेंस है ट्रम्प्स ओवरचर्स टू रशिया सरप्राइज्ड यूरोपियन लीडर्स, यानी ट्रंप की रूस को सुलह की पेशकश ने यूरोपियन हुक्मरानों को हैरान कर दिया। और नेक्स्ट वर्ड इज स्केटिंग, सेवियरली क्रिटिकल, यानी सख्त तनकीद। अगर हम इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज़ कर ले तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ही यूज्ड स्केटिंग लैंग्वेज टू क्रिटिसाइज द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, यानी यूक्रेनियन सदर पर तनकीद के लिए उसने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। और नेक्स्ट वर्ड इज़ अनफॉरगिविंग। अनफॉरगिविंग का मतलब है हार्श और मर्सिलस, यानी बेरहम। एग्जाम्पल सेंटेंस है ट्रम्प्स टोन टुवर्ड्स ज़ेलेंस्की वाज अनफॉरगिविंग, यानी ट्रम्प का ज़ेलेंस्की के बारे में लहजा बेरहम था। और नेक्स्ट वर्ड इज पेरिलस। वर्ड पेरिलस का मतलब है फुल ऑफ डेंजर, यानी खतरनाक। एग्जाम्पल सेंटेंस है द कन्फ्लिक्ट ब्रॉट पेरिलस मोमेंट्स फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी, यानी ये तनाज़ा आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक लम्हा लाया। और नेक्स्ट वर्ड इज कन्फ्लिग्रेशन। कन्फ्लिग्रेशन का मतलब है अ लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर और वॉर, मीन्स बड़ी जंग। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस है अ डायरेक्ट कन्फ्लिग्रेशन बिटवीन नेटो एंड रशिया मस्ट बी अवॉइडेड, यानी रूस और नेटो के दरमियान बराह रास्त जंग से गुरेज होना चाहिए। और नेक्स्ट वर्ड इज स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब है समवन डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, यानी शक करने वाला। सो एग्जांपल सेंटेंस है ट्रम्प इज अ मेजर नाटो स्केप्टिक, यानी ट्रम्प नेटो के बारे में बड़े शकी हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है अ वॉर इंस्टिगेटेड बाय मेजर पावर्स एक्टिंग थ्रू स्मॉलर स्टेट्स, यानी वो जंग जो बड़ी ताकतों की तरफ से छोटे ममालिक के जरिए लड़ी जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर। सो एग्जांपल सेंटेंस है यूक्रेन हैज बिकम अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन नाटो एंड रशिया, यानी यूक्रेन रूस और यूरोप के दरमियान एक प्रॉक्सी जंग बन चुका है। और नेक्स्ट वर्ड इज डिटोरिएटिंग, मीन्स बिकमिंग वर्स ओवर टाइम, यानी बिगड़ते हुए। एग्जाम्पल सेंटेंस है रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड वेस्ट केप्ट डिटोरिएटिंग, यानी रूस और मगरब के दरमियान ताल्लुकात मुसलसल बिगड़ते गए। और नेक्स्ट वर्ड इज रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स फर्म डिटर्मिनेशन, मीन्स पुख्ता अज़म। सो एग्जाम्पल सेंटेंस है पुटिन्स रिजॉल्व फॉर पीस शुड बी टेस्टेड, यानी पुतिन की अमन के लिए अज़म को आजमाना चाहिए। और नेक्स्ट वर्ड इज सीज फायर। सीज फायर का मतलब है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग, यानी फायरबंदी, आर्जी जंग बंदी। बोथ साइड्स एग्रीड टू अ सीज फायर। और नेक्स्ट वर्ड इज सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम पावर ऑब्लिक अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट, यानी किसी रियासत की खुद मुख्तारी। एग्जाम्पल सेंटेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं यूक्रेन्स सॉवरेनिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड, यानी यूक्रेन की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज बोगीमैन। बोगीमैन का मतलब है एन इमेजिनरी थ्रेट यूज टू स्केयर अदर्स, यानी खौफ का पुतला। रशिया इज ऑफन पोर्ट्रेड एज अ बोगीमैन, यानी रूस को अक्सर एक डरावने किरदार के तौर पर पेश किया जाता है। और नेक्स्ट वर्ड इज कोलेक्टिव सिक्योरिटी। कोलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब है जॉइंट एफर्ट्स बाय नेशंस टू इंश्योर म्यूचुअल सेफ्टी, यानी इज्तिमाई सलामती, यानी नेटो इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। और नेक्स्ट वर्ड इज डांटिंग। डांटिंग का मतलब है इंटीमिडेटिंग, यानी खौफजदा करने वाला। एग्जाम्पल सेंटेंस है फेसिंग रशियाज मिलिट्री इज अ डांटिंग टास्क, रूस की फौज का मुकाबला करना एक मुश्किल काम है। वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब है एक्सपोज टू हार्म, यानी नाजुक। यानी एग्जांपल सेंटेंस है कीव इज वल्नरेबल विदाउट यूएस सपोर्ट, यानी कीव अमेरिकी हिमायत के बगैर कमज़ोर है। और नेक्स्ट वर्ड इज कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब है एक्सट्रीमली हार्मफुल, यानी तबाहकुन। एग्जाम्पल सेंटेंस है a nuclear conflagration would be catastrophic, यानी जोहरी जंग एक तबाहकुन
حادثہ ہوگا۔ اب ہم اس ایڈیٹوریل میں استعمال ہونے والے ایڈیمیٹک ایکسپریشن کے معنی کو سمجھنے اور ان کو ایگزامپل سنٹینسز میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرسٹ ون از پمپنگ فنڈز، مطلب انویسٹنگ لارج سمز آف منی، یعنی بڑی رقم لگانا۔ ایگزامپل سینٹینس ہے، دا یو ایس اسٹاپڈ پمپنگ فنڈز انٹو یوکرین، یعنی امریکہ نے یوکرین میں فنڈز کی فراہمی بند کی۔ اور نیکسٹ ایڈیمیٹک ایکسپریشن از سینٹ شاک ویوز، یعنی caused widespread surprise or fear، means ہلچل مچانا۔ سو ایگزامپل سینٹینس ہے، ٹرمپس ریمارک سینٹ شاک ویوز تھرو یورپ، یعنی ٹرمپ کے بیانات نے یورپ میں ہلچل مچا دی۔ اور نیکسٹ ایڈیمیٹک ایکسپریشن از گریوی ٹرین۔ گریوی ٹرین کا مطلب ہے ایزی سورس آف منی، یعنی آسان پیسے کا ذریعہ۔ سو ایگزامپل سینٹینس ہے، زیلینسکی از accused آف رائڈنگ دی امریکن گریوی ٹرین، یعنی زیلینسکی پر امریکی امداد کا فائدہ اٹھانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اور نیکسٹ ایڈیمیٹک ایکسپریشن از بگ گنز۔ بگ گنز کا مطلب کیا ہے؟ بڑے ہتھیار یا طاقتور افراد، ڈیپینڈنگ آن کانٹیکسٹ۔ سو ایگزامپل سینٹینس ہے، کیو نیڈز امیرکاز بگ گنز ٹو سروائیو، یعنی کیو کو سروائیو کرنے کے لیے امریکہ کے بڑے ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ اور نیکسٹ ایڈیمیٹک ایکسپریشن از گھوسٹس آف دی کولڈ وار، مینز لنگرنگ فیئرز فرام پاسٹ کنفلکٹس، یعنی سرد جنگ کے رہ جانے والے خوف۔ دی یوکرین وار ریوائوڈ دی گھوسٹ آف دی کولڈ وار، یعنی یوکرین کی جنگ نے سرد جنگ کے خوف کو زندہ کر دیا۔ اور نیکسٹ ایکسپریشن از ملٹری مشین، مینس اے پاورفل آرگنائزڈ ملٹری فورس، مینس فوجی طاقت۔ ایگزامپل سینٹینس ہے، رشیاز ملٹری مشین از فارمیڈیبل، یعنی روس کی فوجی طاقت بہت زبردست ہے۔ اور نیکسٹ ایکسپریشن از اینڈلیس سپلائی آف ڈالرز، میننگ یعنی انلمیٹڈ فائنینشیل ریسورسز، یعنی لامحدود رقم۔ ایگزامپل سینٹینس ہے، وارز ریکوائر این اینڈلیس سپلائی آف ڈالرز، یعنی جنگوں کو ڈالرز کی ایک ختم نہ ہونے والی فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ ایکسپریشن از ڈپلومیٹک نیسٹیز، مینز polite formalities in diplomacy، یعنی سفارتی شائستگی۔ ایگزامپل سینٹینس ہے، ٹرمپ اگنورز ڈپلومیٹک نیسٹیز، یعنی ٹرمپ سفارتی آداب کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور لاسٹ ایڈیمیٹک ایکسپریشن ان دس ایڈیٹوریل از پیس انیشیٹو، مینز اے پلان ٹو اچیو پیس، یعنی امن کی کوششیں۔ ایگزامپل سینٹینس ہے، دا یو این پروپوزڈ اے نیو پیس انیشیٹو، یعنی اقوام متحدہ نے ایک نیا امن اقدام پیش کیا۔ اب ہم اس ایڈیٹوریل کو ریڈ کریں گے اور اسے مکمل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ Though Donald Trump has not been able to fulfill his promise، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہے، of ending the Ukraine conflict، یوکرین تنازع کو ختم کرنے کی، 24 hours یعنی 24 گھنٹوں میں، after taking آفس سنبھالنے کے بعد، یعنی اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین تنازع کو آفس سنبھالنے کے 24 گھنٹوں میں ختم کرنے کا اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے، دی امریکن پریزیڈنٹ از کلیئرلی ناٹ انٹرسٹڈ، یعنی امریکی صدر واضح طور پر دلچسپی نہیں رکھتے، ان پمپنگ مور یو ایس فنڈز انٹو دس وار، اس جنگ میں مزید امریکی فنڈ لگانے میں، یعنی امریکی صدر واضح طور پر اس جنگ میں مزید امریکی فنڈ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ مور اوور، مزید یہ کہ ہز اوورچر ٹو رشیا، روس کے ساتھ ان کی صلح کی کوششیں، اینڈ یوز آف scathing لینگویج ٹو ٹارگیٹ دی یوکرینین پریزیڈنٹ، اور یوکرینی صدر کو نشانہ بنانے کے لیے سخت زبان، ہیو سینٹ شاک ویوز تھرو کیو اینڈ یورپین کیپٹلز، نے کیف اور یورپی دارالحکومتوں میں ہلچل مچا دی ہے، یعنی مزید یہ کہ روس کے ساتھ ان کی صلح کی کوششوں نے اور یوکرینی صدر کو نشانہ بنانے کے لیے سخت زبان نے کیف اور یورپی دارالحکومتوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ مسٹر ٹرمپ از ناٹ اے مین، یعنی ٹرمپ وہ شخص نہیں، نون ٹو انڈلج ان ڈپلومیٹک نائسٹیز، جو سفارتی آداب میں وقت ضائع کرے، یعنی مسٹر ٹرمپ وہ شخص نہیں جو سفارتی آداب میں اپنا وقت ضائع کرے۔ بٹ دا لینگویج ہی ہیز یوزڈ فار دی یوکرینین پریزیڈنٹ، لیکن انہوں نے یوکرینی صدر کے لیے جو زبان استعمال کی ہے،
has been unforgiving. وہ ناقابل معافی ہے. یعنی انہوں نے یوکرینی صدر کے لیے جو زبان استعمال کی ہے وہ ناقابل معافی ہے. He has termed Volodymyr Zelensky a dictator and a moderately successful comedian. انہوں نے ولادیمیر زیلنسکی کو آمر اور معمولی کامیاب کامیڈین کہا ہے. Intent on keeping the American gravy train going. یعنی جو امریکی مفت کی کمائی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. یعنی اس نے ولادیمیر زیلنسکی کو آمر اور معمولی کامیاب کمیڈین کہا ہے جو امریکی مفت کی کمائی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. This is as clear a signal. یہ اس بات کی واضح علامت ہے. Has any that the flow of American funds and weapons to Kyiv is coming to an end. کہ کیو کو امریکی فنڈ اور ہتھیاروں کی فراہمی ختم ہونے والی ہے. مینس یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ کیو کو امریکی فنڈ اور ہتھیاروں کی فراہمی ختم ہونے والی ہے. ان فیکٹ در حقیقت دی رشین فارن منسٹر روسی وزیر خارجہ اینڈ ہز امریکن کاؤنٹر پارٹ اور ان کے امریکی ہم منصب میٹ ان ریاض آن ٹیوزڈے نے منگل کو ریاض میں ملاقات کر کے ٹو ری اسٹارٹ بائیلیٹرل انگیجمنٹ یعنی دو طرفہ تعلقات کو دوبارہ شروع کیا. مینس در حقیقت روسی وزیر خارجہ اور ان کے امریکی ہم منصب نے منگل کو ریاض میں ملاقات کر کے دو طرفہ تعلقات کو دوبارہ شروع کیا. which had practically come to a stop under the Biden administration. یعنی جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں عملاً رک گئے تھے. all this signals that یہ سب اشارہ کرتا ہے that US involvement in Ukraine conflict will be considerably reduced. کہ یوکرین تنازع میں امریکی مداخلت نمایاں طور پر کم ہو جائے گی. if not ended altogether. اگر مکمل ختم نہ بھی ہو تو. یعنی یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ یوکرین تنازع میں امریکی مداخلت نمایاں طور پر کم ہو جائے گی اگر مکمل طور پر ختم نہ بھی ہوئی. in a few days. کچھ چند دنوں میں. it will be 3 years since the Russians invaded Ukraine. روس کے یوکرین پر حملے کو 3 سال ہو جائیں گے. یعنی چند دنوں میں روس کے یوکرین پر حملے کو 3 سال ہو جائیں گے. with the conflict upending the international order. یعنی ایک ایسا تنازع جس نے بین الاقوامی نظام کو تہس نہس کر دیا. and reviving the ghost of the cold war. اور سرد جنگ کے خوف کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے. یعنی جس تنازع نے بین الاقوامی نظام کو تہس نہس کر دیا اور سرد جنگ کے خوف کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے. It is high time that the war ended. اب وقت آ گیا ہے کہ جنگ ختم ہو. But in a just and equitable manner. لیکن ایک منصفانہ اور مساوی انداز میں. یعنی اب وقت آ گیا ہے کہ جنگ ختم ہو لیکن ایک منصفانہ اور مساوی انداز میں. مسٹر ٹرمپ واز کلیئرلی رانگ. یعنی مسٹر ٹرمپ واضح طور پر غلط تھے. when he accused Ukraine of starting the war. جب انہوں نے یوکرین پر جنگ شروع کرنے کا الزام لگایا. یعنی مسٹر ٹرمپ واضح طور پر غلط تھے جب انہوں نے یوکرین پر جنگ شروع کرنے کا الزام لگایا. as it was Moscow. کیونکہ ماسکو ہی تھا that invaded its western neighbor. جس نے اپنی مغربی پڑوسی پر حملہ کیا. کیونکہ ماسکو ہی تھا جس نے اپنے مغربی پڑوسی پر حملہ کیا. But relations between the West and Russia had been deteriorating. لیکن مغرب اور روس کے تعلقات حملے سے پہلے since before the invasion. حملے سے پہلے خراب ہو رہے تھے. یعنی مغرب اور روس کے تعلقات حملے سے پہلے ہی خراب ہو رہے تھے. with Moscow fearing that. ماسکو کو خدشہ تھا کہ NATO was getting closer and closer to its border. کہ نیٹو اس کی سرحدوں کے قریب آ رہا ہے. جبکہ ماسکو کو خدشہ تھا کہ نیٹو اس کی سرحدوں کے قریب آ رہا ہے. The Ukraine conflict has in fact. یوکرین تنازع در حقیقت turned into a proxy war. ایک پراکسی جنگ بن چکا ہے. NATO against Russia. جس میں نیٹو اور روس ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں. یعنی یوکرین تنازع در حقیقت ایک پراکسی جنگ بن چکا ہے جس میں نیٹو اور روس ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہیں. There have been perilous moments. یعنی خطرناک لمحات آئے ہیں. where both sides have come close to a direct conflagration. جب دونوں فریق براہ راست جنگ کے قریب پہنچ گئے. یعنی خطرناک لمحات آئے ہیں جب دونوں فریق براہ راست جنگ کے قریب پہنچ گئے.
The American president is a major NATO skeptic. امریکی صدر نیٹو کے بڑے ناقد ہیں. which would explain his urgency to wrap up this war. جو اس جنگ کو جلد ختم کرنے کی ان کی جلدی کی وضاحت کرتا ہے. یعنی امریکی صدر ناٹو کے بڑے ناقد ہیں جو اس جنگ کو جلد ختم کرنے کی ان کی جلدی کی وضاحت کرتا ہے. Reacting to the meeting between Russia and America's top diplomats in Riyadh. ریاض میں امریکہ اور روس کے اعلیٰ سفارتکاروں کی ملاقات پر رد عمل. President Vladimir Putin said he is ready. صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ وہ تیار ہیں to return to the peace process. امن کے عمل میں واپسی کے لیے. یعنی ریاض میں روس اور امریکہ کے اعلیٰ سفارتکاروں کی ملاقات پر رد عمل دیتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ وہ امن عمل میں واپسی کے لیے تیار ہیں. This resolve should be backed by confidence building measures. اس عزم کو اعتماد سازی کے اقدامات سے تقویت ملنی چاہیے. For a start, سب سے پہلے both sides should commit to an immediate ceasefire. دونوں فریقوں کو فوری طور پر جنگ بندی پر متفق ہونا چاہیے. While Moscow needs to recognize Ukraine's sovereignty. جبکہ ماسکو کو یوکرین کی علاقائی خود مختاری تسلیم کرنی چاہیے. The Soviet Union is now a part of history. سوویت یونین اب تاریخ کا حصہ ہے. And Russia should respect the independence of the ex-Soviet states. اور روس کو سابق سوویت ممالک کی آزادی کا احترام کرنا چاہیے. یعنی سوویت یونین اب تاریخ کا حصہ ہے اور روس کو سابق سوویت ممالک کی آزادی کا احترام کرنا چاہیے. On the other hand, دوسری طرف, the NATO state cannot afford to treat Russia like a bogeyman. نیٹو ریاستیں روس کو ایک خیالی دشمن سمجھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی یا روس کو خواب کے پتلے کی طرح پیش نہیں کر سکتے. اینڈ مسٹ انگیج ود ماسکو ان اے اسپرٹ آف میچول ریسپیکٹ. اور انہیں باہمی احترام کے جذبے کے ساتھ ماسکو سے بات کرنی چاہیے. ورکنگ فار کولیکٹیو سیکورٹی یعنی اجتماعی سلامتی کے لیے کام کرتے ہوئے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سے یہ کہنا مشکل ہے whether Mr. Trump's Ukraine peace initiative will succeed کہ ٹرمپ کی یوکرین امن کوششیں کامیاب ہوگی. But it will be very difficult for Kyiv and its European backers to face. لیکن یہ مشکل ہوگا کیو اور اس کی یورپی حمایتیوں کے لیے کہ وہ سامنا کر سکے. The Russian military machine without America's big guns. روسی فوجی طاقت کا امریکہ کے بڑے ہتھیاروں کے بغیر. اینڈ اینڈلیس سپلائی آف ڈالرز اور ڈالر کی لامحدود فراہمی کے بغیر. یعنی امریکہ کے بڑے ہتھیاروں اور لامحدود ڈالروں کی فراہمی کے بغیر کیف اور اس کے یورپی حمایتیوں کے لیے روسی فوجی طاقت کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوگا.